علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، جو امام سجاد اور امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں۔ علی بن حسین امام زین العابدین اہل تشیع کے چوتھے امام اور امام حسین کے فرزند ہیں۔ اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ، فطال نیشا پوری کی کتاب روضۃ الوازین، محمد طبری کی کتاب دلائل الامامہ، کلینی کی کتاب الکافی اور شیخ طبرسی کی کتاب اعلام اللوری میں امام زین العابدین کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ علی بن حسین امام زین العابدین 38 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن کچھ دوسری جگہوں پر 33 ہجری، 36 ہجری اور 37 ہجری بھی منقول ہیں۔ اگر ولادت کا مہینہ دیکھا جائے تو جمادی الثانی میں جمعہ یا جمعرات کا دن اور تاریخ 15 ذکر کی گئی ہے، جبکہ 5 شعبان اور 9 شعبان بھی نقل ہوتی ہے۔ ائمہ طاہرین میں سے حضرت علی کے ساتھ 2 سال، حضرت امام حسن کے ساتھ 10 یا 12 سال، حضرت امام حسین کے ساتھ 10 یا 11 سال ساتھ رہنے کی مدت منقول ہے۔ اپنے والد امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین 34 یا 35 سال زندہ رہے۔ حضرت امام زین العابدین کا نام علی بن حسین تھا، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے عبادت کرنے والوں کی زینت۔ امام زین العابدین اس انہماک سے نماز پڑھتے تھے کہ ایک دفعہ ان کے گھر آگ لگ گئی۔ بیٹا گھر میں سو رہا تھا، لیکن اس عالم میں بھی امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے۔ امام زین العابدین کی عبادت اور تقوی بڑی شہرت تھی۔ آپ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھنے والے کو بتاتے کہ تم نہیں جانتے کہ میں اب کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین غربا و مساکین کی مدد کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں غربا و مساکین کی ضروریات پوری کرتے اور فرماتے کہ جو صدقہ رات کے اندھیرے میں کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ امام زین العابدین انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے دکھوں کا بھی مداوع کیا کرتے تھے۔ امام باقر فرماتے ہیں، ایک دن ایک ہرن آ گیا۔ امام اندر عبادت کر رہے تھے اور میں باہر کھڑا تھا۔ ہرن بار بار امام صاحب کے دروازے کی طرف جاتی، میں دروازہ بند کر دیتا۔ اس واقعے کو ملا جامی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں بھی رقم کیا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھ کر کہنے لگے، کیا ہے؟ میں نے کہا، ہرن ہے، اندر آنا چاہتی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا، دروازہ کھول دو، جانور ہے، آنے دو اندر۔ وہ ہرن اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہرن نے امام صاحب کے کان کے ساتھ منہ لگایا۔ تھوڑی دیر بعد امام صاحب کھڑے ہوئے، چھڑی پکڑی، امامہ باندھا، جبہ پہنا اور باہر نکل گئے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ آگے آگے ہرن چل رہا تھا اور پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہے تھے۔ اس طرح امام زین العابدین ایک اعرابی کے دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی، اعرابی آیا تو امام زین العابدین نے کہا، تیرے پاس ہرن کے بچے ہیں؟ جواب ہاں میں آیا تو امام زین العابدین نے کہا، میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں۔ 2 بچے تھے۔ اعرابی نے کہا، میں تو جنگل سے پکڑ کر لایا تھا، صبح خریدار ڈھونڈنا تھا، آپ رات کو ہی آ گئے۔ امام زین العابدین نے پوچھا، کتنے کے دو گے؟ وہ کہنے لگا، 20 دینار کے۔ امام زین العابدین نے 20 دینار دے کر بچے خرید لیے۔ امام باقر کہتے ہیں کہ امام زین العابدین بچے میرے ہاتھ میں پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک اٹھیں اور میں رونے لگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
اگر علم اور حدیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو امام زین العابدین کا رتبہ اس قدر بلند ہے کہ اہل سنت کی 6 کتب صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ صحیح، ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند ابن حنبل سمیت اہل سنت کی مسانید میں حضرت امام زین العابدین سے حدیث نقل کی گئی ہیں۔ بخاری نے اپنی کتاب میں تہجد، نماز، جمعہ، حج اور بعض دیگر ابواب میں، اور مسلم بن حجاج مشتری نے اپنی کتاب کے ابواب العلوم، حج، الصوم، الفرائض اور دیگر تاریخی مسائل کے ضمن میں امام زین العابدین سے حدیث نقل کی ہیں۔ امام زین العابدین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، امام علی بن ابی طالب سے روایات نقل کی ہیں، جبکہ آپ نے حسن بن علی، حسین بن علی، عبداللہ بن عباس اور ابو رافع سے بھی احادیث نقل کی ہیں، جبکہ دوسری طرف امام محمد باقر، زید بن علی، ابو حمزہ سمالی، یحییٰ بن سعید، ابن شہاب زہری، زید بن اسلم اور ابو الزناد نے آپ سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی پہلی شادی حضرت امام حسن بن علی بن ابو طالب کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آپ نے دوسری شادی حمیدہ یا جیدہ نامی خاتون سے کی، جن کا تعلق وادی سندھ جو کہ موجودہ پاکستان میں ہے وہاں سے تھا۔ امام زین العابدین کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے حضرت امام محمد باقر اور حضرت زید بن علی شہید مشہور ہیں۔ اگر کربلا کے حوالے سے دیکھا جائے تو امام زین العابدین کربلا میں اپنے والد امام حسین علیہ السلام اور اولاد و اصحاب کی شہادت کے دن شدید بیماری میں مبتلا تھے، جس وجہ سے امام حسین نے انہیں جنگ میں شرکت کرنے سے منع کر دیا۔ امام زین العابدین کی بیماری کے بارے میں شیخ مفید اپنی کتاب الرشاد جلد 2 کے صفحہ نمبر 113 میں لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کی بیماری کی شدت اس قدر تھی کہ جب بھی یزیدی سپاہی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے، ان ہی میں سے بعض کہہ دیتے، اس نوجوان کے لیے یہی بیماری کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ عاشور سن 61 کے بعد جب لشکر یزید نے اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ منتقل کیا تو ان میں حضرت زینب کے علاوہ امام زین العابدین نے بھی اپنے خطبوں کے ذریعے حقائق واضح کیے، حالات کی تشریح کی اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے یزید کے کارندوں کے جرائم کو آشکار کر دیا اور اہل کوفہ پہ ملامت کی۔ امام زین العابدین نے کوفیوں سے خطاب کرنے کے بعد ابن زیاد کی مجلس میں بھی موقع پا کر چند مختصر جملوں کے ذریعے اس مجلس کے حاضرین کو متاثر کیا۔ اس مجلس میں ابن زیاد نے امام زین العابدین کے قتل کا حکم دیا، لیکن حضرت زینب نے درمیان میں آ کر ابن زیاد کے خوف کو سچ نہ ہونے دیا۔ امام زین العابدین کی داڑھی بڑی نہیں تھی، کیونکہ جنہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے ان کی داڑھی زیادہ بڑی نہیں ہوتی۔ جب جناب زین العابدین 2-4 ماہ بعد کربلا سے واپس آئے تو ساری داڑھی مبارک سفید ہو گئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک زوجہ حیات تھیں، وہ استقبال کے لیے آئیں، زین العابدین کو دیکھا تو پیچھے ہو گئیں۔ اس پر زین العابدین نے کہا، دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی کی زوجہ کہنے لگی، انت زین العابدین، تو زین العابدین ہے، تیری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو گئی۔ تو امام زین العابدین روئے اور کہنے لگے کہ اماں، جو میں کربلا میں دیکھ آیا ہوں، اگر آپ دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد 34 سال حیات رہے، اور اس دوران آپ نے شہدائے کربلا کی ہر یاد تازہ رکھنے کی کوشش کی۔ پانی پیتے وقت والد کو یاد کرتے، حضرت امام حسین کے مصائب پر گریہ کرتے اور آنسو بہاتے۔ ایک روایت کے ضمن میں امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ امام زین العابدین نے 40 سال تک اپنے والد کے لیے گریہ کیا، جبکہ دن میں روزے رکھتے اور رات میں نماز و عبادت میں مصروف رہتے۔ افطار کے وقت جب آپ کا خادم کھانا اور پانی لا کر عرض کرتا کہ آئیں اور کھانا کھائیں تو امام زین العابدین فرمایا کرتے، فرزند رسول بھوکے مارے گئے، فرزند رسول پیاسے مارے گئے، اور یہی بات مسلسل دہراتے رہتے اور گریہ کرتے تھے۔
حتیٰ کہ آپ کے اشک آپ کے آب و غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ آپ مسلسل اسی حالت میں تھے کہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن بصری جیسے لوگ جو ولایت کے بادشاہ ہوئے، امام زین العابدین کے شاگرد تھے۔ حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین امام زین العابدین کے شاگرد تھے۔ اور یہی نہیں، حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا ہے، امام زین العابدین کے شاگرد تھے۔ امام زین العابدین کے وصال کے متعلق بہت سی تواریخ بتائی جاتی ہیں، لیکن درست قول کے مطابق زین العابدین بروز منگل 14 ربیع الاول 94 ہجری میں دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ امام زین العابدین کو زہر دلوایا گیا۔ جب زہر آپ کی رگوں میں اترا، آپ کو درد محسوس ہوا تو آپ سجدے میں چلے گئے۔ امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اتنی تکلیف میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا، میں سوچتا تھا میں جہاد پر نہیں نکلا، کہیں مجھے بستر پر موت نہ آ جائے۔ سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی شہادت نصیب فرمائی۔ امام زین العابدین نے وصیت فرمائی کہ مجھے حضرت امام حسن کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ امام زین العابدین کا مزار امام حسن کے بالکل متصل ہے۔ آج جو طریقت کا سارا فیضان ہے، جتنی شاہیں علم اور علم الحدیث کی پھیلی ہوئی ہیں، یہ سارا فیضان امام زین العابدین کی وجہ سے ہے۔ امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق کے شاگرد امام ابو حنیفہ ہیں۔ اس لیے آج تک امت مسلمہ میں جناب امام زین العابدین کا فیضان جاری ہے اور جاری رہے گا۔